وبه نستعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ پچھلی مجلس میں ہم نے دیکھا کہ رمضان کا مہینہ کتنا قیمتی موسم ہے جس کا صحیح استعمال کرنا ہماری آخرت کی کامیابی اور ناکامی کو طے کرتا ہے۔ اگر رمضان کا مہینہ ہم صحیح طور پر گزار دیں تو یہی مہینہ ہمارے لیے پوری زندگی کو صحیح طور پر گزارنے کا ذریعہ اور تربیت بن سکتا ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ رمضان کو صحیح گزارنے کا کیا معنی ہے اور وہ کون سے اعمال ہیں جو اس مہینے میں کیے جاتے ہیں، ان کی کیا فضیلت ہے۔ اس تعلق سے سب سے پہلی بات یہ کہ رمضان کے اعمال میں سب سے اہم ترین عمل روزہ ہے، جس کو عربی زبان میں قرآن و سنت میں صوم کہا گیا ہے۔ اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، فقلت مرنی بامر آخذہ عنک، میں نے کہا اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا حکم عطا فرمائیں کہ میں براہ راست وہ آپ سے لوں، آپ مجھ کو حکم دیجیے کہ میں کیا کروں، کوئی نیکی بتائیے جس کا اہتمام کروں۔ قال علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ، آپ نے کہا تم روزوں کا اہتمام کرو، اس لیے کہ روزے کی طرح اور کوئی عمل نہیں ہے، روزے کی مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ اس حدیث کو امام احمد اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزوں کا اہتمام کرو، اس لیے کہ روزوں کی طرح اور کوئی عمل نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی نیکی ہے جو انسان کے اخلاص کی دلیل، اخلاص کی تربیت، تقوی کا ذریعہ اور انسان کے اندر ڈسپلن اور سیلف کنٹرول پیدا کرنے والا عمل ہے، جس کا وقفہ اتنا بڑا ہے کہ انسان اس پورے وقفے میں تواضع بھی سیکھتا ہے اور اس کا نفس کمزور ہو جاتا ہے اور شیطان کے حملوں سے بچنے کی عادت اس کو ہو جاتی ہے، اپنے نفس پر غالب آ کر اللہ کی مرضیات کو پورا کرنے کا مزاج اس کا بنتا ہے۔ روزے کی طرح کوئی اور عمل نہیں ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان روزوں کو ادا کرنے کی ایک خاص کیفیت بیان کی اور بتایا کہ یہ مغفرت کا ذریعہ ہے۔ آپ نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان کے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ اس کے پچھلے سارے گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں خاص بات بیان کی گئی کہ رمضان کے روزے رکھے، معلوم آپ پورے رمضان کے روزے رکھنا ہے، یہ نہیں کہ ہم انتخاب کریں بڑے روزے، چھوٹے روزے، جمعہ کا روزہ، فلاں روزہ، آسانی کا روزہ، چھٹی کا روزہ، نہیں، بلکہ کوئی آدمی صحت مند ہے، بیمار نہیں، اور مقیم ہے، مسافر نہیں، اور خواتین میں سے وہ خواتین جن کی چھٹی کے دن نہیں ہیں، حیض کی حالت میں نہیں ہیں، ان کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے۔ سارے روزے ہر مسلمان پر فرض ہیں، جو عاقل ہو، بالغ ہو، مقیم ہو اور صحت مند ہو۔ تو یہاں پر کہا گیا کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے، لیکن کیفیت اس کی بیان کی ایماناً واحتساباً، ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ۔ ایمان کے ساتھ روزے رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزوں پر جو وعدہ کیا ہے، جس انعام کا وعدہ کیا ہے، اس کا یقین ہونا چاہیے۔ احتساباً، احتساب کے ساتھ روزہ رکھنا، اللہ تعالیٰ نے جو انعام اور جو وعدہ روزوں پر رکھا ہے اس کی رغبت کے ساتھ، اس کی طلب میں روزہ رکھنا، نہ یہ کہ آدمی دکھاوے کے لیے روزہ رکھے، بلکہ اللہ کے انعام کو پانے کی چاہت میں روزہ رکھے۔ تو دو باتیں معلوم ہوئی کہ روزہ جب ہم رکھیں تو نمبر ایک، اللہ نے جو اس پر انعام رکھا ہے اس کے ملنے کا یقین ہو، شک نہ ہو۔ دو، اللہ تعالیٰ کی عطا، اس کے انعام کی رغبت ہو، لاپرواہی نہ ہو، ملا تو ملا، نہیں ملا کوئی بات نہیں، رسمی طور پر روزہ رکھ لے، سب رکھ رہے میں بھی رکھ لیا، نہیں، بلکہ ہر روزے میں اس بات کا اہتمام رہے
کہ اللہ نے جو فضیلت اس کی بیان کی ہے اور آخرت میں جو انعام اس پر ملنے والا ہے، دل میں اس کی طلب اور چاہت ہو۔ ایسا کرنے پر فضیلت یہ ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، پچھلے جتنے بھی اس کے گناہ ہوئے ہیں ان سارے گناہوں کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے گا۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان للہ عند کل فطر عتقا وذلک فی کل لیلہ، ہر افطار کے وقت اللہ تعالیٰ کچھ بندوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ ان کے بارے میں ان کی زندگی ایسی تھی کہ اگر مرتے تو جہنم میں جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ان کی اس روزے کی نیکی کو قبول کر کے یا اور نیکیوں کو قبول کر کے اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے آزادی کا پروانہ دے دیتا ہے۔ اور فرماتے ہیں وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، یہ ہر رات ہوتا ہے، یعنی ہر دن رمضان میں افطار کے وقت اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے کہ جہنم میں نہیں جائیں گے، ان کے لیے جہنم نہیں ہے، یہ جنت میں جائیں گے۔ تو اس بات کی ہم کو فکر کرنا چاہیے کہ کوئی نہ کوئی ایک دن ایسا ہو جائے کہ ہمارا بھی نمبر ان لوگوں میں لگ جائے۔ اگر ہم صحیح طور سے رمضان کے روزے رکھیں، ہر دن کو صحیح طور پر گزاریں، ہو سکتا ہے کسی دن ہمارا نمبر لگ جائے۔ لاکھوں کروڑوں لوگ دنیا میں ہیں، تو ہم کو سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کریں ایسا کہ اس دن افطار کے وقت ہماری بھی گنتی ان لوگوں میں ہو جائے جن کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کر دے گا۔ اس حدیث کو امام احمد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے روزے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصوم جنہ یستجن بها العبد من النار، روزہ ڈھال ہے، بندہ روزے کے ذریعے سے جہنم سے اپنے لیے آڑ کرتا ہے۔ روزہ ایک ڈھال ہے جس سے ایک بندہ جہنم سے اپنا بچاؤ کرتا ہے۔ ایک اور روایت، یہ طبرانی کی روایت ہے، مسند احمد کی روایت میں ہے، آپ نے فرمایا الصیام جنہ وحصن حصین من النار، روزہ ڈھال ہے اور جہنم کے مقابلے میں ایک مضبوط قلعہ ہے حفاظت کے لیے۔ تو کسی کے لیے روزہ ڈھال ہے، ڈھال دشمن کے حملوں سے، ضرر سے بچنے کے لیے بچاؤ ہوتی ہے، جنگ میں اس کا استعمال ہوتا ہے۔ تو کسی کے لیے روزہ جہنم کے مقابلے میں ڈھال ہے، اور کسی کا روزہ بہت اچھا اگر ہے تو ایسا ہے جیسے کسی قلعے میں ہے، اب دشمن اس پہ حملہ نہیں کر سکتا ہے، اب وہ محفوظ ہو گیا۔ تو جتنا اچھا روزہ ہوگا اتنا اچھا اس کے لیے حفاظت ہوگی جہنم سے۔ تو جہنم سے بچاؤ والے اعمال میں روزہ ایک بہت بڑا عمل ہے۔ کسی کے لیے وہ ڈھال ہے اور کسی کے لیے وہ مضبوط قلعے کی طرح ہے۔ ہم دیکھیں کہ ہمارا روزہ ہمارے لیے کیا ہے، ہمارا روزہ ہمارے لیے جہنم سے بچاؤ ہے یا نہیں ہے۔ جتنا اچھا روزہ ہوگا اتنا اچھا بچاؤ اس کا ہوگا۔ اسی طرح سے روزہ نفس کی بیماریوں کا علاج ہے اور تقویٰ کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ویسے ہی جیسے تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے، اس لیے تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، لعلکم تتقون، تاکہ دنیا میں تم بچنے والے بن جاؤ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے، اور تاکہ تم آخرت میں بچنے والے بن جاؤ جہنم کے عذاب سے۔ چونکہ گناہ جہنم میں لے جاتے ہیں، لہٰذا روزہ تقویٰ پیدا کرتا ہے تاکہ انسان گناہوں سے بچے، اور جب آدمی گناہوں سے بچتا ہے تو آخرت میں وہ جہنم سے بچے گا۔ لہٰذا روزہ جہنم سے بچنے کا ذریعہ ہے اور دنیا میں گناہوں سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ روزہ انسان کے اندر اپنے آپ کو قابو کرنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے۔ یہ صلاحیت نہ صرف آخرت کی کامیابی کے لیے ضروری ہے بلکہ دنیا کی کامیابی کے لیے بھی ضروری ہے۔ دنیا میں اکثر ناکامی کا سبب بے صبری ہوتا ہے۔ دنیا میں اکثر ناکامی کا سبب یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے چاہتوں پر قابو نہیں رکھ پاتا ہے مقصد کے لیے۔ جو مقصد پر چاہت کو ترجیح دیتا ہے ناکام ہوتا ہے، جو چاہت پر مقصد کو ترجیح دیتا ہے کامیاب ہوتا ہے۔ وہ بچہ جو پڑھائی چھوڑ کے کھیل میں لگ جاتا ہے فیل، وہ انسان جو زندگی میں
امتحان کی تیاری، انٹرویو کی تیاری کے بجائے کھیل تماشے میں، پارٹیوں میں لگا رہے، جو اپنے فیوچر کو بنانے کے لیے سیلف کنٹرول اپنے اندر نہیں رکھتا ہے، فیل ہو جاتا ہوں۔ دنیا میں اکثر ناکامیوں کا سبب اپنے آپ کو قابو میں نہ رکھنا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ اس نگاہ سے دیکھیں تو روزانہ آپ کو صرف اللہ کے باب میں پرہیزگار متقی بناتا ہے، بلکہ وہ دنیا کی کامیابیوں کے اعتبار سے بھی آپ کو ایک سیلف کنٹرول اور رکھنے والا اور ڈسپلن انسان بناتا ہے، اور یہ دنیا میں کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ وہ انسان کمزور ہے جو اپنے آپ کو قابو میں نہیں رکھ سکتا ہے، جو اپنے ارادوں کے تابع نہ ہو، جو ڈسپلن نہ ہو، جو اپنے آپ کو روک نہ سکتا ہو کہ مجھے یہ نہیں کرنا، یہ کرنا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ زندگی میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز سامنے ہوتی ہے، اس سے اہم دوسری ہوتی ہے، لیکن جو چیز سامنے ہوتی ہے وہ لذت والی ہوتی ہے، لیکن جو اس کے پار ہوتی ہے وہ اہم ہوتی ہے۔ آدمی اہم کو چھوڑ کے کھیل تماشوں میں لگ جاتا ہے، لذتوں میں لگ جاتا ہے، اور ہمیشہ ہر دن ہر آن انسان کا امتحان چل رہا ہوتا ہے، مقصد کو پرائرٹائز کرتا ہے یا لذت کو۔ جو لوگ لذتوں کو پرائرٹائز کرتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں، وہ فیل ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ مقصد کی خاطر اپنی لذتوں کو پس پشت رکھتے ہیں، بالائے طاق رکھتے ہیں، ان کو نظر انداز کرتے ہیں یہاں تک کہ مقصد میں کامیاب ہو جائیں، ایسے لوگ قیمتی ہوتے ہیں۔ روزہ آپ کے اندر یہ کیپیسٹی، یہ صلاحیت پیدا کرتا ہے کہ آپ اپنے مقصد کی خاطر اپنے ارادے کی بنیاد پر اپنی چاہتوں کو بالائے طاق رکھیں، پس پشت کریں، اس کو کنٹرول کریں تاکہ میرا عمل مکمل ہو جائے۔ میرے سامنے ٹاسک ہے، شام تک مجھ کو نہیں کھانا ہے، سامنے کھانا آئے گا، پانی آئے گا، شربت آئے گا، مٹھائی آئے گی، نہیں، دل چاہے گا تو بھی نہیں، دل چاہے گا تو بھی نہیں۔ تو یہ کیپیسٹی انسان میں پیدا ہونا، ایسے انسان کو کامیاب ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ لیکن روزہ ہونا چاہیے، آدمی واقعی یہ سوچ کے روزہ رکھے میرے اندر سیلف کنٹرول آنا چاہیے۔ تو یہ روزے کی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صوم شہر الصبر وثلاثۃ ایام من کل شہر یذہبن وحر الصدر۔ ہر رمضان، آپ نے فرمایا صبر کے مہینے کے روزے، معلوم ہے کہ رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اس کو شہر الصبر قرار دیا گیا ہے، رمضان کا نام ہی ایک رکھا گیا ہے، شہر الصبر، صبر کا مہینہ، یعنی صبر کی صلاحیت پیدا کرنے کا مہینہ۔ اگر رمضان چلا گیا اور ہمارے اندر صبر نہیں آیا، بلکہ ہمارا صبر کیسا، کوئی دوست ہم سے کہے چل فلم دیکھنے جاتے ہیں، چل فلانے ڈسکو میں جاتے ہیں، چل سگریٹ پیتے ہیں، چل شراب پیتے ہیں، اور آدمی بول رہا ہے ذرا رمضان تک رک رہے، خالی رمضان ہونے دے، اس کے بعد میں فری ہوں۔ تو رمضان اس کے لیے تربیت کا مہینہ نہیں ہے، رمضان اس کے لیے قید خانہ ہے، جیل سے چھوٹنے دے، اس کے بعد سب کریں گے۔ تو رمضان آپ کے لیے جیل ہے یا آپ کے لیے تربیت کا زمانہ ہے؟ آپ خود سوچیں۔ بہت سے لوگوں کے لیے جیل بن جاتا ہے کہ بس وہ کسی طرح سے اپنے آپ کو نہ چاہتے ہوئے بھی رمضان میں قید کر لیتے، اور جیسے رمضان ہوتا تو شیاطین بھی آزاد ہو جاتے اور یہ بھی آزاد ہو جاتے ہیں، پھر یہ بھی دندناتے پھرتے، پھر ساری برائیاں جو ایک مہینے کے لیے ہولڈ پہ، پاز پہ تھی، وہ سٹاپ نہیں تھا، وہ ڈیلیٹ نہیں تھا، وہ پاز تھا، اس نے پاز کر کے رکھا، اس کو ہولڈ پہ رکھا، اس کو جیسی رمضان ختم ہو گیا واپس ایکٹیویٹ ہو گیا، اور بلکہ وہ آٹو ایکٹیویٹ پہ رکھتا اس کو کہ رمضان ہوتے ہی پھر سے ساری برائیوں میں دندناتے پھرتا۔ یہ فیل ہے، یہ پاس نہیں ہے، یہ فیل ہے۔ پاس وہ ہے کہ جو رمضان میں ایسا جیا کہ رمضان کے بعد پھر گناہ اس کے سامنے آئے، اب بول رہا ہے بھائی رمضان میں تربیت ہو گئی میری، اب نہیں، اب میری صلاحیت بڑھ گئی ہے، اب میری کیپیسٹی بڑھ گئی ہے، اب میرے لیے آسان ہو گیا، اب آؤ کون آتا ہے، اب وہ پہلوان بن گیا ہے، اب وہ برائیوں سے ریسل کر سکتا ہے، ان سے وہ غالب آ کے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ تو یہ جو چیز ہے وہ نفس سے، اپنے نفس پر غالب آنے کی صلاحیت اور قوت اگر رمضان میں پیدا نہیں ہوئی تو کب ہوگی؟ روزہ اسی بات کی تربیت ہے کہ نفس ڈیمانڈ کر رہا ہے
اور علم اور ایمان اور تقوی بتا رہا ہے نہیں، تو جیتتا کون ہے؟ روزہ اس کی تربیت ہے کہ آپ کا ایمان غالب آئے، آپ کا تقوی غالب آئے، آپ کا علم غالب آئے آپ کی شہوتوں پر۔ اگر یہ صلاحیت نہیں پیدا ہوئی، فیل۔ تو یہاں پر کہا گیا کہ جو آدمی صبر کے مہینے رمضان کے روزے رکھے اور ہر مہینے 3 روزے رکھے، 13، 14، 15 ایام البیض کے روزے رکھے، یذہبن وحر الصدر، یہ انسان کے دل کے اندر سینے میں جتنی بیماریاں ہوتی ہیں ان سب کا علاج بن جاتا ہے، وہ ساری بیماریاں ختم۔ تو دل کی بیماریوں کے علاج کا مہینہ یہ ہے، روزہ اس کا عمل ہے۔ امام البزار نے اس کو روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے روزہ اخلاص کی تربیت ہے، اور اخلاص دین کی اصل ہے، توحید کی توحید اخلاص ہے، بغیر اخلاص کے توحید بھی مقبول نہیں، لا الہ الا اللہ بھی بولا تب بھی نہیں مقبول نہیں، الا یہ کہ وہ خالص من قبل نفسی ہی ہو، اپنے دل کے اخلاص کے ساتھ، ورنہ لا الہ الا اللہ بھی قبول نہیں ہوگا۔ توحید کی قبولیت میں بھی اخلاص ضروری ہے۔ اس اخلاص کی تربیت روزے میں ہے، اللہ کے لیے عمل کرنا، اللہ کے لیے عمل کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یقول اللہ عز وجل الصوم لی وانا اجزی بہ، اللہ عز وجل فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ روزہ میرے، باقی نیکیوں کا بدلہ کون دے گا؟ پھر وہ بھی تو اللہ دے گا، نماز کا بدلہ اللہ دے گا، حج کا اللہ دے گا، زکوٰۃ کا بدلہ، تلاوت کا، ذکر کا، سب کا بدلہ اللہ دے گا، یہاں ایسا کیوں ہے؟ دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر نیکی کا قاعدہ ہے الحسنۃ بعشر امثالها، کہ ہر نیکی کا بدلہ 10 گنا ملتا ہے، لیکن الصوم لی وانا اجزی بہ، لیکن روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، یعنی اب نہیں بتاؤں گا کہ کیا دوں گا، کتنا گنا دوں گا، بلکہ میں اس کا بدلہ اپنی طرف سے دوں گا۔ تو اللہ نے گنتی کا قاعدہ بھی اس میں نہیں رکھا ہے روزے کے باب میں، اور اس کی تائید علماء فرماتے ہیں قرآن کریم کی آیت سے ہوتی ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ شہر الصبر کی بات ہو رہی تھی، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو ان کا اجر دیا جائے گا بے حساب، حساب نہیں اس کا کچھ۔ لیکن روزہ روزہ ہونا چاہیے، اور واقعی وہ اس بات کے مطابق ہونا چاہیے روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا۔ اللہ کے لیے ہے کہ ہمارا روزہ یا ڈائٹنگ کے لیے ہے، یا ڈائٹنگ کے لیے چلو بہانے سے ڈائٹنگ ہو جائے گی، باقی دنوں میں تو ہوتی نہیں ڈائٹنگ، روزہ سے وزن کم ہو جائے گا، اعلیٰ عمل سے گھٹیا نیت نہیں۔ یا پھر لوگ رکھ رہے ہیں، نہیں رکھوں گا تو لوگ نام رکھیں گے، نام رکھنے سے بچنے کے لیے روزہ رکھنا ہے، کہ سارے گھر کے لوگ رکھ رہے ہیں، میں نہیں رکھوں گا، میں نہیں رکھوں گی تو بے عزتی ہو جائے گی، لوگوں کی بے عزتی سے بچنے کے لیے روزہ رکھ رہا ہے۔ کیوں روزہ رکھ رہا ہے؟ اللہ کے لیے، اللہ راضی ہو جائے میرا، میں اللہ کے لیے بھوکا رہوں گا، میں اللہ کے لیے حلال کھانا چھوڑ دوں گا، میں اللہ کے لیے بھوک کی تکلیف برداشت کر لوں گا، میرا اللہ ہے، میرا اللہ روک دیا رک جاؤں گا، میرے اللہ کو میرا بھوکا رہنا پسند ہے، اچھا ہاں بھوکا رہوں گا میں، جو اللہ کو پسند مجھ کو پسند، میں اللہ کی خاطر اپنے نفس کی چاہتوں کو بھی، نفس کو بھی محروم کروں گا، اپنے جسم کو محروم کروں گا غذا سے، جبکہ اس کی ضرورت ہے غذا۔ پیاس لگتی مجھ کو بہت، برداشت نہیں ہوتا میرے کو، پیاس لگتی عام دنوں میں روزہ رکھوں گا، نہیں پیوں گا پانی شام تک، بس کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ میرا اللہ اگر حکم دے دے حرام تو حرام، میں حلال بھی چھوڑ دوں گا، کھانا حلال، پینا حلال، لیکن اللہ نے کہا نہیں کھانے کا، نہیں پینے کا، ٹھیک ہے اللہ نہیں کھاؤں گا میں، نہیں پیوں گا میں، میرے مالک کا حکم ہے، اللہ کو اچھا لگتا میں بھوکا رہا تو مجھ کو بھی اچھا لگتا، جو میرے اللہ کو اچھا لگتا ہے مجھ کو اچھا لگتا ہے، میرے رب کی چاہت ہے، میری چاہت پر میرے رب کی چاہت غالب رہے گی۔ یہ مینٹالٹی انسان کو قابل قدر بناتی ہے۔ اس سے قیمتی آدمی دنیا میں کون ہو سکتا ہے جو اپنی چاہتوں پر رب کی چاہت کو ترجیح دے؟ اس سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہو سکتی انسان کے دل میں ہے؟
کہ وہ اپنی خواہشات کو پیچھے کر کے اپنے رب کی چاہت کو آگے کرے. یہی تو اصل چیز ہے. یہ آدمی سب سے قیمتی آدمی ہے. الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں اس کا بدلہ دوں گا. يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَأَكْلَهُ وَشُرْبَهُ مِنْ أَجْلِي، میرا بندہ میری خاطر اپنا کھانا، اپنا پینا، اپنی شہوتوں کو چھوڑتا ہے، میری خاطر چھوڑتا ہے. وَالصَّوْمُ جُنَّةٌ، اور روزہ ڈھال ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزہ ڈھال ہے. وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ، اب یہ بھی سن لیجئے، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں. روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں. فرحۃ حین یفطر وفرحۃ حین یلقی ربہ. ایک خوشی تو وہ ہے جو افطار کے وقت ہوتی ہے، اور دوسری خوشی تب ہوگی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا. رب سے ملنے کا ایک دن ہے، ایسا خوش ہوگا کہ اس کی کوئی حد نہیں. ایک خوشی دنیا میں ہوتی ہے، دن بھر کا بھوکا پیاسا، کھاتا پیتا، حلق سے پانی گزرتا، پورا آنتوں کو یہاں تک معلوم پڑتا ہے برابر جا رہا، ٹھنڈک یہاں سے محسوس ہوتی. پھر آدمی پڑھتا ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ. اس دعا کا پہلا حصہ عوام کا، دوسرا حصہ متقین و خواص کا. ہر آدمی خوش ہوتا، بھوک گئی، پیاس گئی. اب اچھا لگ رہا. آپ دیکھو سب صحیح رنگین دکھائی دے رہا، ورنہ سب بلیک اینڈ وائٹ دکھ رہا تھا. اب سب صحیح لگ رہا نا، کیونکہ بھوک پیاس چلی گئی. لیکن اور اعلیٰ درجے کا انسان اور اعلیٰ درجے کا ایمان، اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، نیکی کی تکمیل. ایک خوشی ہوتی ہے تکلیف گئی، دوسری خوشی ہوتی ہے کام پورا ہوا. تو متقین نیک لوگوں کی خوشی کس میں ہوتی ہے زیادہ؟ چلو اس میں بھی خوشی ہے، اللہ نے کھلایا پلایا. لیکن دوسری خوشی، بڑی خوشی کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی توفیق سے پورا میرا روزہ مکمل ہوا الحمدللہ. ایک چیز تو ہو گئی اپنی، ایک کام پورا ہوا، ٹوٹا نہیں چھوٹا نہیں، روزہ مکمل ہوا. وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، اللہ نے چاہا تو یہ اجر اپنا پورا بھی اکاؤنٹ میں اپنا سیف ہو گیا. تو وہ جو نیکی کی تکمیل کی خوشی ہے یہ دنیا میں ہوتی ہے، اور تکلیف کے جانے کی خوشی دنیا میں ہوتی ہے. اللہ کے پاک حلال رزق سے غذا اور اس سے کھانا پینا، اس کی خوشی دنیا میں ہوتی ہے. لیکن ایک خوشی تب ہوگی جو اللہ سے ملے گا، اور اس روزے کے بدلے اللہ تعالی ہمیشہ کی نعمتوں لذتوں کو حلال کر دے گا. تو میری خاطر بھوکا رہا رمضان میں، میری خاطر محروم رہا دنیا میں رمضان میں، رمضان کے علاوہ تو نے ایک بڑا روزہ رکھا تھا، یہ نہیں کھانا، یہ نہیں پہننا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں دیکھنا، ادھر نہیں جانا، ویسا نہیں کرنا. تو رکتا رہا، یہ نہیں بولنا، یہ نہیں سننا، تو رکتا رہا. روزے دار کا سبق آخرت میں جب اللہ سے ملاقات کرے گا، زندگی بھر کا روزہ افطار کرنے کا دن ہوگا. وہ ایک چھوٹی افطار ہے، روزہ ہوا افطار. ایک بڑی افطار کا دن ہے جو پوری زندگی کا روزہ رکھنے والوں کی افطار ہوگی، کہ اب سارے ڈوز اینڈ ڈونٹس ختم، ساری حد بندیاں ختم. لَهُم مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ. آج ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا وہ چاہیں گے. دنیا میں نہیں تھا، دنیا میں ہر چاہت نہیں، رب کی چاہت دیکھتے تھے، وہ اپنی چاہت قربان کر دیتے تھے. جنہوں نے رب کی چاہت کی بنیاد پر اپنی چاہتوں کو دنیا میں قربان کیا، حتیٰ کہ اپنی حاجات کو بھی، آج وہ دن آیا ہے کہ ان کی چاہتیں پوری کر دی جائے. ایسا خوش ہوں گے وہ کہ جس کی کوئی حد نہیں، کیونکہ وہ دنیا کی اذیتوں کی، صبر کی، رکنے کی اور یہ ساری زندگی حدیں پار کر کے اب آخرت میں گئے. اب کوئی تمہارے لیے رکاوٹ نہیں. ایسا کیا تو اللہ ناراض ہوگا، ویسا کیا تو اللہ ناراض ہوگا، اللہ غصہ تو نہیں ہو رہا، اللہ یہ غلط ہے، یہ نہیں کرنا، جہنم میں جائیں گے. ڈر 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 کے رکتے مرے، گیا آخرت میں. اب نہ رکنا ہے، نہ ڈرنا ہے، نہ کچھ ہے. اب اللہ کی رضا ہے اور اللہ تعالیٰ کی جزا ہے. اب لو جو کرنا ہے کرو، میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا، ہمیشہ کے لیے راضی. کوئی نعمتوں میں کمی نہیں ہوگی، کوئی رکاوٹ نہیں ہے. تم کو نہ جنت سے نکالا جائے گا، نہ جنت میں کچھ
یعنی کمی ہوگی، نعمتوں میں کچھ کمی نہیں ہوگی۔ اب جو چاہے یہاں پر مزے اڑاؤ، تم کو کوئی منع نہیں کرے گا۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ پیو، مزے سے کھاؤ پیو۔ کس بنیاد پر؟ بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، وہ جو گزرے ہوئے تمہارے دن تھے دنیا کے، اس کے بدلے یہ ہے۔ دنیا میں تم صبر کی، برداشت کی، تقوی کی، نیکیوں کی، طاعت کی زندگی گزارتے رہے۔ اب وہ وقت آیا ہے، اب محنت ختم، انعام شروع۔ ایسا خوش ہوگا کہ کوئی حد نہیں اس کی۔ اچھا وہ روزے رکھا میں نے، دیکھو کتنا دیا اللہ تعالیٰ نے، خوش ہوگا وہاں پہ۔ اللہ کی مان کے جیا، تقوی والی زندگی جیا، روزے رکھا، دیکھو تقوی پیدا ہوا، تقوی کی وجہ سے بہت کچھ کر پایا، رک پایا، دیکھو اللہ تعالیٰ نے سب حلال کر دیا، خوش ہوگا۔ وَفَرْحَةٌ حِينَ يُفْطِرُ فَرْحَةٌ حِينَ يُفْطِرُ وَفَرْحَةٌ حِينَ يَلْقَى رَبَّهُ وَلَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِن رِيحِ الْمِسْكِ، اور روزے دار کی منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ خوشبودار ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے روزے کی، اس کے مجاہدے کی وجہ سے وہ بدبو پیدا ہوئی ہے۔ جو بدبو اللہ کی خاطر پیدا ہوئی مجاہدے کی وجہ سے، اللہ کے نزدیک وہ مشک سے بھی زیادہ قیمتی ہے، کیونکہ اس میں وہ اخلاص ہے، اس میں اللہ کی خاطر قربانی ہے، اس میں اللہ کی خاطر اذیت اور مجاہدہ کرنا ہے، اذیت اٹھانا ہے۔ اس کی خوشبو مشک سے بھی زیادہ قیمتی ہے اللہ کے نزدیک۔ اس حدیث کو امام البخاری مسلم نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے روزے کے اعمال میں سحری ہے، اور جو روزے کی تقویت پیدا کرنے کا ذریعہ ہے، لیکن اس میں برکت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تسحروا فإن فی السحور برکہ، اور بعض روایات میں ہے فإن فی السحور برکہ، سحری کرو، سحری کرو، اس لیے کہ سحری میں برکت ہے۔ علماء نے کہا سحری کا جو کھانا ہوتا ہے اس کو سحور کہتے ہیں زبر کے ساتھ، اور سحری کرنے کی جو ایکٹیویٹی ہے، جو عمل ہے، اس کو سحور کہتے ہیں ضمہ کے ساتھ، پیش کے ساتھ۔ علماء نے کہا دونوں میں برکت ہے، وہ کھانا اس میں بھی اللہ برکت ڈالتا ہے، اور سحری کرنا اس کے لیے برکت کا ذریعہ بنتا ہے۔ دن بھر کے مجاہدے کے لیے اللہ قوت دیتا ہے اس کو، اس کھانے میں اس کے لیے قوت ہوتی ہے تاکہ وہ دن بھر نیکیاں کرے اور اپنی دنیا کے کام بھی کرے۔ تو آپ نے ترغیب دی رمضان میں سحری کرنے کی، آپ نے فرمایا سحری کرو، اس لیے کہ سحری میں برکت ہے۔ امام البخاری مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ بلکہ آپ نے فرمایا السحور اکلہ برکہ، سحری کا کھانا کھانا اس میں برکت ہے۔ فلا تدعوا، چھوڑو مت اس کو، ولو ان یجرع احدکم جرعۃ من ماء، یہاں تک کہ اگر کسی کو پانی کا گھونٹ ہی پینا پڑے وہ پی لے، خالی پیٹ روزہ نہیں رکھے، ایک گھونٹ پانی ہی پی لے۔ اگر مان لیجیے آپ سو گئے، بیدار ہونے میں دیری ہو گئی، وقت ختم ہونے میں ہے، 2-1 منٹ بچے ہوئے ہیں، اب کچھ نہیں کر سکتے، تو کیا کریں؟ نمک کھائیں۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں؟ نمک کھاؤ۔ تو یہ کون سا طریقہ اسلام میں نہیں ہے، یہ خلاف سنت بھی ہے۔ سنت کیا ہے؟ پانی، کچھ نہ ملے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم افطار میں بھی کیا کرتے تھے؟ گیلی کھجوریں نہیں ملی، سوکھی کھجوریں نہیں ملی، پانی، نمک نہیں، پانی، تو نمک کھائے اور پیاس لگتی اس سے۔ آپ دیکھیے ایک کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے، رانگ اسٹریٹجی، تو نمک سے اور پیاس لگتی، کون بولا آپ کو نمک؟ تو پانی پیجیے، تو کم سے کم پانی پیے۔ فإن اللہ، اب دیکھیے کیا فضیلت ہے سحری کی، فإن اللہ وملائکتہ یصلون علی المتسحرین، جو سحری کرتے ہیں اللہ اور اس کے فرشتے ان کے لیے ان پر درود نازل کرتے ہیں۔ صلاۃ کا معنی جب اللہ کے لیے آئیں تو اللہ کا اس بندے کی فرشتوں کے سامنے تعریف کرنا مراد ہوتا ہے، اور فرشتوں کا عمل اگر صلاۃ کا ہو تو ان کا اللہ سے دعا کرنا ہے 2 چیزوں کی، اللہم اغفر لہ وارحمہ، اے اللہ اس کی مغفرت کر، اس پر رحم کر۔ تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں جو سحری کرتا ہے۔ سحری چھوڑیے مت۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں؟ رات میں کھا لیتے، اتنا کھا لیتے، بولتے اب سحری کرنے کی طاقت نہیں بھائی، پیٹ بہت بڑھ گیا اور اب میں سحری نہیں کرتا، سو جاتا، مجھے اٹھانا فجر میں، سو جاتے ہیں۔ نہیں، سحری کیجیے،
کیونکہ سحری کرنے والوں کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں۔ تو یہ بھی مسند احمد کی حدیث ہے جس سے سحری کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ اسی طرح سے آپ نے فرمایا من ختم له بصيام یوم دخل الجنہ، جس کا خاتمہ روزے پر ہو، جس کا خاتمہ روزے پر ہو یا جس کے دن ختم ہو اور وہ روزے دار تھا، جس کا دن ختم ہوا روزے دار تھا اور موت ہو گئی، تو آپ نے فرمایا دخل الجنہ، وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ جس کا آخری عمل روزہ ہو وہ جنت میں جائے گا۔ امام البزار نے اس کو روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی الجنت ثمانیۃ ابواب، جنت میں 8 دروازے ہیں، فیہا باب یسمى الریان، اس میں ایک دروازہ ہے جس کا نام الریان ہے، لا يدخلہ الا الصائمون، اس دروازے سے صرف اور صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ ان کی عزت، ان کی تکریم کے طور پر انہی کو داخل کیا جائے گا۔ یہ روزے داروں کا دروازہ ہے، اس سے صرف روزے دار جاتے ہیں۔ کون سے روزے دار؟ جو اچھے سے روزے رکھتے اور بہت روزے رکھتے ہیں، ورنہ رمضان کے روزے تو سبھی رکھتے، لیکن جو روزہ اچھے سے رکھتے ہیں اور جو کثرت سے روزے رکھتے ہیں، فرض کے علاوہ نوافل کا بھی اہتمام ہے اور فرض اور نفل بہت اچھے سے روزے رکھتے ہیں، تو جو واقعی روزہ اچھے سے رکھتے ہیں، کثرت سے رکھتے ہیں، وہی اس دروازے سے داخل ہوں گے جس کا نام ہے الریان۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ رمضان کے اعمال میں ایک عمل قیام رمضان بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان میں قیام اللیل کرے، یعنی تراویح کا اہتمام کرے، ایمان و احتساب کے ساتھ، ثواب کے یقین اور ثواب کی رغبت کے ساتھ، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو اس بات کا بھی اہتمام کریں کہ رمضان کے مہینے میں تراویح کا اہتمام ہو، شیطان کے دھوکے میں، نفس کے دھوکے میں نہ آئیں۔ میں آخری رات میں پڑھوں گا، آخری رات میں اٹھا، کب؟ بیوی بول رہی ہے دیکھیے سحری کا وقت ختم ہونے میں سحری کرتے ہیں اور تراویح غائب۔ بہت سے لوگوں کا یہ حال ہوتا ہے۔ نہیں، آپ اول وقت میں جماعت کے ساتھ تراویح پڑھیں، یہ افضل ہے، یہ افضل ہے، کیونکہ یہ بخاری مسلم کی حدیث تھی۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ کیا حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا انہ من قام مع الامام حتی ینصرف کتب له قیام لیلۃ، جو شخص امام کے ساتھ تراویح قیام اللیل کرے یہاں تک کہ امام فارغ ہو جائے، پوری تراویح پڑھ کے، وتر بھی پڑھا، پوری نماز میں امام کے ساتھ رہا، کتب له قیام لیلۃ، اس کو پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ امام کے ساتھ 1 گھنٹے بھر میں فارغ ہو گیا، 20 منٹ والے میں مت جائیے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں 20 منٹ میں ختم، کیا زبردست، ہمارے ٹرین، بلٹ ٹرین ہے ہمارا امام، تو وہ مت کیجیے۔ 11 رکعت پڑھنا سنت ہے، سکون کے ساتھ اچھے سے نماز پڑھیے اور سکون کے ساتھ رکوع سجدہ ساری چیزیں کیجیے، اور امام کے ساتھ فارغ ہونے تک پڑھیے۔ یہ نہیں کہ میں گھر جا کے وتر پڑھوں گا، نہیں، وتر اس کے ساتھ پڑھیے پوری آپ نے اتنا پڑھا اور کرنے کی ضرورت کیا ہے آپ کو؟ جب اللہ دے رہا ہے تو کیوں کر رہے ہیں آپ زبردستی؟ رات بھر کی نماز کا ثواب آپ کو مل رہا ہے، اور ترغیب دینے والا کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کو نبی کی ترغیب پسند نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تراویح کے علاوہ اور پڑھتے تھے، کہیں کوئی دلیل نہیں، کوئی روایت نہیں، تو آپ امام کے ساتھ 11 پڑھ لی، بہت ہو گیا آپ کو۔ آپ باقی عبادات کریے، ذکر کریے، تلاوت کریے، جو کرنا ہے کریے۔ آپ نے تراویح پڑھ لیا، پوری رات کا ثواب ملے گا، آپ سو بھی گئے تو۔ لیکن پورا شریک رہنا۔ کچھ لوگ 4 پڑھتے ہیں، گھر پہ جا کے 4 پڑھوں گا، 4 کہہ کا پڑھتے، 2 بھی نہیں پڑھتے، یہ بھی گیا وہ بھی گیا۔ لیکن آپ پوری نماز میں شریک رہیے اور اس کے بعد فارغ ہونے تک آپ شریک رہے، پوری رات کا ثواب آپ کو ملے گا۔ تو عقل مندی سے نیکی کرنا، بے وقوفی سے نہیں۔ امام ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے اور بھی فضیلت ہے، اس کی میں چھوڑ رہا ہوں اس کو وقت کی قلت کی وجہ سے۔ اسی طرح سے قرآن کی تلاوت ہے، رمضان کے مہینے میں قرآن کی تلاوت کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں جبریل کے ساتھ پورے ایک قرآن کا دور کرتے تھے۔ آپ پڑھتے، جبریل سنتے، جبریل پڑھتے، آپ سنتے، اور آخری سال جس میں آپ کی وفات ہوئی، آپ نے 2 مرتبہ قرآن کا دور کیا تھا۔
تو رمضان میں یہ طے کریں روزانہ 1 جز میں پڑھوں گا، 30 دنوں میں 30 جز پڑھوں گا، روزانہ کا ایک اپنا کوٹا رکھیے، کوشش کریں پہلے اس میں 2 جز پڑھ لیں تاکہ 29 کا ہوا تو کیا کریں گے، تو آپ اس طرح سے روزانہ پڑھیں۔ اور کتنا ٹائم لگتا ہے آپ کو؟ ایک پارہ اتنا بڑا دکھتا ہے آپ کو؟ نہیں، 20 صفحات ہیں ایک جز میں، ایک پارے میں، پارہ بولتے ہیں ہمارے یہاں پہ اس کو، 20 پیجز اس میں ہوتے ہیں، 20 پیجز میں ایک پیج آپ 2 منٹ میں نہیں پڑھ سکتے، کتنا بھی گرتے پڑھتے بھی پڑھے تو 3-4 منٹ میں پڑھ لیں، 5 منٹ پڑھ لو، تو اگر آپ 20 پڑھیں گے اتنا ہوتا ہے 100 کا مطلب کتنے منٹ ہوئے؟ 1.5 گھنٹہ آپ نہیں لگا سکتے اس کے لیے۔ اور موبائل فون، فیس بک، یوٹیوب کتنا لگاتے آپ؟ تو بستر میں پڑے 1 گھنٹہ جاتا آپ کا اس میں۔ آپ اس طرح کی فضولیات اپنی زندگی سے نکال دیجئے، اپنی زندگی سے کچرا نکال دیجئے، آپ کے ضروری سامان کے لیے جگہ بن جائے گی۔ جگہ کیوں نہیں بن رہی؟ کچرا اتنا بھر کے رکھا ہوا ہے، غلط فرنیچر نکال دو، اپنے آپ جگہ اسپیس ہو جاتی گھر کے اندر۔ تو آپ اپنی زندگی سے فضول کام نکال دیں، ضروری کاموں کے لیے اپنے آپ وقت بن جاتا ہے۔ تو یہاں کہا کہ ان جبریل کان یعارضنی القرآن کل سنۃ مرۃ، جبریل میرے ساتھ قرآن کا دور کرتے تھے ہر سال 1 مرتبہ، وَإِنَّهُ عَارَضَنِي الْعَامَ مَرَّتَيْن، اس سال جبریل نے میرے ساتھ 2 مرتبہ قرآن کا دور کیا ہے، وَلَا أُرَاهُ إِلَّا حَضَرَ أَجَلِي، مجھے لگتا ہے کہ اب میرا وقت آ گیا ہے، اب میری وفات کا وقت آ گیا ہے۔ اس امام البخاری مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے۔ اس سے علماء نے یہ بھی استنباط کیا ہے کہ انسان کو اپنے عمر کے آخری دور میں نیکیوں کو بڑھا دینا چاہیے، کہ آپ نے ہر سال 1 مرتبہ، آخری سال 2 مرتبہ کیا۔ اسی طرح سے رمضان میں آپ دیکھیے، آپ پورے رمضان میں بہت زیادہ مجاہدہ کرتے تھے عام دنوں کے مقابلے میں، آخری عشرے میں بقیہ 20 دن رمضان کی اس سے زیادہ مجاہدہ کرتے تھے۔ تو اختتام پر آدمی اچھی پوزیشن میں ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ آدمی شروع میں زیادہ کر لیے اینڈ میں کم، نہیں، شروع سے زیادہ اینڈ میں ہونا چاہیے، تو آخری عشرہ بھی اچھا ہونا چاہیے ہمارا۔ رمضان میں دعا کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 دعوات مستجابات، دعوت الصائم ودعوت المظلوم ودعوت المسافر، 3 دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں، روزے دار کی دعا، مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا۔ روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے، کتنے منٹ قبول ہوتی ہے؟ آپ کو 12 سے 14 گھنٹے ملتے، کبھی آپ دوپہر میں، کبھی شام میں، کبھی عصر کے بعد، کبھی اور وقت میں، کبھی لیٹے ہوئے، کبھی بیٹھے ہوئے، کبھی کتنی بار دعا کر سکتے آپ روزے کی حالت میں ہیں، کبھی اپنے لیے، کبھی اولاد کے لیے، کبھی بیوی بچوں کے لیے، کبھی شوہر کے لیے، بیوی ماں باپ کے لیے، اولاد کے لیے، فوت شدہ کے لیے، امت کے لیے، مسلمان حکام کے لیے، ساری امت کے لیے آپ دعا کر سکتے ہیں۔ اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، امام طبرانی نے حدیث روایت کی جہاں تک مجھ کو یاد ہے، ایک مسلمان اگر دوسرے مسلمانوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے، جتنے مسلمانوں کی گنتی ہے اتنی نیکیاں اس کو ملتی ہیں۔ کتنے مسلمان ہیں اب بھی کہ نہیں، پچھلے بھی، سوچئے گنتی کتنی ہے، کتنی نیکی ملتی، لیکن آدمی کیا کرتا؟ سستی۔ ہمارا دشمن کون ہے؟ ایک تو شیطان ہے، دوسرا ہمارا نفس ہے، تیسرا ہماری بیوقوفی، سستی۔ تو ہم اپنے دشمن خود ہیں، دوسرے دشمن نہیں رہے تو بھی ہم لوگ فیل ہو جا رہے۔ کیوں؟ سستی کی وجہ سے، لاپرواہی کی وجہ سے، ناقدری کی وجہ سے۔ نیکیوں کی قدر کریں، یہ کام آئے گا آخرت میں، دنیا کی چیزیں کام آنے والی نہیں ہے۔ جیب میں کی بھی نکال لیتے پیسے لوگ، گھڑی نکال لیتے ہماری، ٹائم دیکھنے کو، اب پڑھ ٹائم تیرا گیا، اب پورا ٹائم ہی ٹائم ہے تیرے پاس، گھڑی کی ضرورت نہیں ہے ابھی تیرے کو، جا اب تو قیامت تک پڑا رہے تو ایسے ہی۔ سوچی اپنی اوقات کو صحیح استعمال کریں، تو دعا کا اہتمام کریں۔ اسی طرح سے روزے میں، رمضان میں سخاوت کا اہتمام کریں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر وکان اجود ما یکون فی رمضان حین یلقاہ جبریل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، اور آپ کی سخاوت اپنی چوٹی پر ہوتی تھی رمضان کے مہینے میں
جب آپ کی ملاقات جبریل سے ہوتی ہے۔ رمضان کے مہینے میں رات میں آپ قرآن کا دور کرتے ہیں، دن میں روزہ رکھتے ہیں اور خوب سخاوت کا اظہار کرتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے ہماری زندگی میں بھی اس سنت کا احیاء ہونا چاہیے۔ ہم لوگوں کو کھلائیں، پلائیں، افطار کرائیں، غربا فقراء کے لیے لباس، کھانا پینا اور جو بھی ہو سکتا ہے ان کی حاجات کی فراہمی کا انتظام کریں۔ ضروری نہیں ہم امیروں کی طرح کریں، میں غریب آدمی ہوں بھائی، میری طاقت اتنی، میں اتنا ہی کر سکتا ہوں، کروں گا میں اتنا۔ ان کی طرح نہیں کر رہا ہوں میں، میری اوقات جتنی ہے، میری حیثیت جیسی، میں ایسا کروں گا۔ میرا جو روٹین ہے اس سے زیادہ کروں گا۔ میرا جو روٹین ہے سال کے 11 مہینوں میں، ان سے زیادہ میں رمضان میں کروں گا، کیونکہ ہمارے نبی کی یہ سنت ہے کہ آپ کے پاس جتنا تھا آپ اس میں رمضان میں سخاوت بڑھا دیتے تھے۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ اسی طرح سے روزے دار کو افطار کرانا یہ بہت بڑی نیکی ہے، اور عقل مند لوگ اس کو چھوڑتے نہیں، نادان لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من فطر صائما كان له مثل اجره غیر انه لا ينقص من اجر الصائم شيئا۔ جو کسی روزے دار کو افطار کرائے اس کو روزے دار کی طرح اجر ملے گا، ہاں مگر یہ کہ روزے دار کے اجر میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ دن بھر کا بھوکا پیاسا روزے دار اتنا بچ بچا کے اپنے آپ کو سیو کر کے شام تک آیا اور آپ نے کھجور اس کو کھلا دیا ہے، بھائی لو افطار کرو، میری طرف سے تمہاری دعوت، یا اور بھی کچھ کھلایا، نہیں تو نہیں کھجور۔ اس نے بسم اللہ کہ کھا لیا، افطار کیا، پورا دن بھر کا روزہ آپ کے اکاؤنٹ میں آ گیا، اس کے بھی گیا، اس کا لے کے اللہ آپ کو نہیں دے گا، ایک کھجور پہ پورا روزہ لیتا اس کا اس کو ملے گا، لیکن اس کا پورا روزہ اتنا ثواب آپ کو ایک کھجور پر مل گیا۔ کتنا بے وقوف آدمی ہے جو یہ بھی نہیں کرتا، اور ایک کو کیا تو ایک، اور 100 کو کیا تو 100 روزے، 10 کو کیا تو 10۔ آپ سوچئے کہ اتنا ایک پورا روزہ آپ کے اکاؤنٹ میں آ جاتا، لیکن آدمی سستی کی وجہ سے نہیں کرتا ہے۔ سستی کون کرے بھائی، کون بلائے، کون دعوت دے، کون افطار کرائے، بہت اس میں بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے۔ اپنا اپنا رکھو، پہلے اپنی جان سنبھالو۔ آدمی سستی کی وجہ سے یہ نیکی آپ پڑوس میں بھیج دیجئے، کسی رشتہ دار کے پاس بھیج دیجئے، عام لوگوں کو بھیج دیجئے، ان کے گھروں پہ بھیج دیجئے، کھائے کھائے نہیں کھائے آپ نے تو کیا نا، آپ کے عمل پر آپ کو اجر ملے گا۔ تو کتنی بڑی نیکی آپ سوچئے۔ تو یہ مسند احمد کی اور ترمذی کی اور ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اسی طرح سے رمضان کے اعمال میں سے ایک عمل عمرہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابیہ ام سنان سے کہا تھا فَإِذَا كَانَ رَمَضَانُ اعْتَمِرِ فِيهِ فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ حَجَّةٌ، اور ایک روایت میں ہے تَقْضِي حَجَّةً مَعِي۔ جب رمضان کا مہینہ آئے تو تم رمضان میں عمرہ کرنا، اس لیے کہ رمضان کا عمرہ حج کے برابر ہے، اور ایک روایت میں ہے میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ رمضان کا عمرہ میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ بخاری اور مسلم دونوں نے اس روایت کو ذکر کیا ہے۔ اسی طرح سے رمضان میں ایک بہت ہی عظیم الشان رات ہے لیلۃ القدر، جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا اور فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ابن جریر الطبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں بعض سلف کا کہنا ہے اس رات کا کیا ہوا عمل عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے، اتنا ثواب ملتا۔ اگر اس ایک رات میں عبادت کی گویا اس کو اللہ نے 1000 مہینے کی عمر دی، اور اس پوری عمر عبادت کرتا رہا۔ اگر اس کا کیلکولیشن کیا جائے تو 80 سال کے برابر اس کی مدت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من الف شهر، یہ مہینہ تم پر آیا ہے اور اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ من حرمها فقد حرم الخير كله، جو اس رات سے محروم رہا، اس رات کا فائدہ اٹھانے سے محروم رہا، وہ ساری بھلائی سے محروم ہے، وہ ساری بھلائی سے محروم ہے۔ ولا يحرم خيرها الا محروم، اور جو واقعی پرلے درجے کا محروم ہے وہی اس رات کی خیر سے محروم رہتا ہے۔ بڑا بدقسمت آدمی ہے جو اس رات کا فائدہ نہیں اٹھاتا ہے۔ تو لیلۃ القدر کو جو رمضان کے آخری عشرے میں ہوتی ہے،
ضائع نہ کریں شاپنگ کی بنیاد پر۔ آج اپنے کو جوتے لانا ہے، آج اپنے کو کپڑے لانا ہے، آج اپنے کو رمضان کے لیے گھی لانا ہے، بے وقوف آدمی ہے اور نادان عورت ہے۔ آپ اور پھر گئے شاپنگ کو، اتنے تھک کے آئے، ایسے پڑے رہے کہ خراٹے تھک گئے، کیا آگے بہت بڑا کارنامہ جب دے کے آئے، عید کی تیاری کر رہے ہیں لوگ۔ ہم میں سے کتنوں کی کہانی ہے یہ، آپ لوگ ہنس رہے ہیں، لیکن ہم لوگ میں سے کتنے لوگ یہی زخمی لوگ ہیں۔ آپ رمضان سے اللہ نے اگر آپ کو مال دیا ہے تو آپ جو بھی شاپنگ کرنا ہے، ابھی ٹائم ہے اپنے پاس، اگر آپ کے پاس مال ہے آپ رمضان کے آنے سے پہلے شاپنگ کر لیجئے، شیطان کے دھوکے میں مت آئیے رمضان میں اچھا بازار لگتا، نالائق، پہلے سے لے لیں، پہلے سے لے لیں۔ رمضان کا بازار نیکیوں کے لیے ہے، وہ نیکیوں کا بازار ہے، اس میں جو نیکیاں خریدنا خرید، یہ بازار کے لیے ہے۔ جوتے چپل میں تو اپنے رمضان کو خراب کر رہا، اگر اللہ نے نہیں دیا ہے، غریب آدمی بیچارہ کیا کرے گا، آخری دنوں میں اس کی تنخواہ ہوتی ہے، منع نہیں ہے، بچوں کے لیے بیوی کے لیے لاتا، بیچارہ کیا کرے گا، اس کے پاس پیسہ بعد میں آیا نہیں تھا، لیکن ہے تیرے پاس سب کچھ، رمضان کے آخری عشرے تک انتظار کر رہا، کیوں؟ اور پورا آخری عشرہ شاپنگ میں، آج بیٹی کے لیے، گڑیا کے لیے لاؤں گا، کل بڑیا کے لیے لاؤں گا، کیوں؟ رمضان سے پہلے آدمی شاپنگ کر لے، حرام نہیں رمضان میں شاپنگ کرنا کہ کوئی دکھا بازار میں تو چھپائے اپنے اس چہرے کو، کہ میں رمضان میں خریداری کر رہا ہوں، نہیں، ہر ایک کی استطاعت مال کے اعتبار سے الگ الگ ہوتی ہے، حالات سب کے الگ الگ ہوتے ہیں۔ میں ان لوگوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں جن کے پاس اس رمضان کا نہیں، اگلے رمضان کا بھی ہے، وہ کیوں رکے ہوئے ہیں، وہ کیوں نہیں کر رہے ابھی؟ اپنے اوقات کو ضائع نہ کرے، رمضان کا آخری عشرہ عبادات میں، ذکر میں، تلاوت میں، جو بھی آپ کر سکتے اس میں صرف کریں۔ تو لیلۃ القدر کی عبادت بہت عظیم عبادت ہے، تو یہ رمضان کے اعمال میں سے ہے، اور بھی بہت سارے اعمال آدمی کر سکتا ہے، ذکر کر سکتا ہے، تلاوت ہے اس کے اندر، استغفار ہے، توبہ ہے، اللہ سے دعا ہے، اور انفاق ہے، اور اسی طرح سے رمضان میں آخری 2 دنوں میں، یا اسی طرح سے رمضان ختم ہوتے ہوتے عید کی رات تک آدمی صدقۃ الفطر ادا کرتے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ عید کی نماز میں یاد آ رہا فطرہ نہیں دیا وہ اپنا، اور پھر آدمی باہر کسی فقیر کو کچھ روپے دے کے چلو آزاد ہو گئے۔ عید کی نماز سے پہلے فطرہ ادا ہوتا ہے، عید کی نماز کے بعد فطرہ ادا ہوتا نہیں، وہ صدقہ ہے، فطرہ نہیں ہوا اس کا، یہ ڈیفالٹر میں آ گیا، یہ غلطی کرنے والوں میں شامل ہو گیا، اس نے نہیں دیا فطرہ، تو عید کی نماز سے پہلے فطرہ نکالیے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ پھر رمضان میں لڑائی جھگڑے مت کیجیے، رمضان میں جھوٹ مت بولیے، صاحب اتنے کوئی آتا ہمارا بزنس مین، جوتے ہم کو اتنے میں ملتے بھائی، ہم کو کچھ پروفٹ نہیں ہے، جتنے میں آیا اتنے میں دے رہا، جھوٹ مت بول، جھوٹ، 4 پیسوں کے لیے اپنا روزہ خراب مت کر۔ غیبت، فلانی ایسی فلانا ایسا، بیٹھ کے ساری دنیا بھر کے ساری خرافات، زبان گندی کرنا، آلودہ کرنا، مت، غیبت مت کیجیے، نگاہ کی حفاظت کیجیے، دن بھر روزہ جا رہا نہیں، سحری نہیں کیا تھا تو کیا کر رہا، مطلب سحری نہیں کیا بول کے موبائل فون میں بیٹھا ہوا ہے، بولے ٹائم پاس کیسا تو بھی کر رہا ہوں، کیسا تو بھی دل اپنا اس میں بزی رکھ رہا میں، کیسا تو افطار کا وقت آنا، یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام اور یہ اور وہ سارا اسی میں لگا ہوا ہے، وقت برباد مت کیجیے۔ روزہ آنکھ کا بھی ٹوٹتا، کان کا بھی ٹوٹتا، دل کا بھی ٹوٹتا، خالی پیٹ کا نہیں ٹوٹتا۔ آنکھ غلط استعمال کریں گے آنکھ کا ٹوٹ گیا، کان غلط استعمال کیے کان کا ٹوٹ گیا، زبان غلط استعمال کیے زبان کا ٹوٹ گیا، کتنا ٹوٹا پھوٹا روزہ لے کے جائیں گے؟ روزہ انٹیکٹ ہونا چاہیے، زبان کا بھی نہیں ٹوٹا، کان کا بھی نہیں، آنکھ کا بھی نہیں، دل کا بھی نہیں ٹوٹا میرا روزہ، زبان کا بھی نہیں ٹوٹا میرا۔ تو اپنے روزوں کی حفاظت کیجیے، غیبت، جھوٹ، نگاہ کا غلط استعمال، ساری چیزوں سے بچیے، اپنے اوقات کی تنظیم کیجیے، صبح سے شام تک اتنا بزی کر لیجیے اپنے آپ کو کہ شام کو جب افطار کریں اور رات میں آپ بستر پر جائیں دل کو خوشی محسوس ہو۔ نیکی کی خوشی سے بہتر کوئی خوشی نہیں،
نیکی کی خوشی سے بہتر کوئی خوشی نہیں ہے۔ انسان کو سکون محسوس ہوتا ہے، ہاں آج کا دن میں نے سب صحیح کیا ایک دم۔ اسی لیے صحابی آئے، کہا اللہ کے رسول مجھ کو بتائیے، تو آپ نے کہا، جب ایمان کے بارے میں پوچھا، کہا جب تجھ کو نیکی سے خوشی ہو اور تیری گناہ اور غلطی سے تجھ کو دکھ ہو تو مومن ہے۔ معلوم ہے کہ نیکی سے خوشی ہوتی ہے، اگر ایمان تازہ ہے تو نیکی سے خوشی ہوتی ہے، اور اس کی خوشی کوئی خوشی نہیں ہو سکتی، اس کا بدل نہیں بن سکتی کوئی چیز۔ لہٰذا اپنے اوقات کو صحیح استعمال کریں۔ اللہ رب العالمین یہ آنے والا مہینہ، رمضان کا مہینہ، ہمارے لیے خیر کا ذریعہ بنائیں، زندگی کے بدلنے کا، بہتر بنانے کا ذریعہ بنائیں، گناہوں سے ہم کو بچائے، اور جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائیں، جو لوگ زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنی زندگی کی قدر کر کے صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ رمضان میں موبائل فون میں اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، سائیڈ میں رکھ دیجئے، صحیح وقت استعمال کیجئے تاکہ یہ مہینہ ہماری نجات کا ذریعہ بنے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔